بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اردو انفارمیشن چینل۔ آج ہم بات کریں گے کرونا وائرس ایک قدرتی نہیں بلکہ ایک لیبارٹری میں بنایا گیا ہے۔ یہ ایک بایولوجیکل ہتھیار ہے۔ اقوام متحدہ کے سابق سفیر نے یہ بیان نے ہلچل مچا دی، جس میں انکشاف کیا گیا ہے کہ امریکہ میں یہ ویکسین بھی تیار ہو چکی ہے اور 2014 میں اسے رجسٹر یا پیٹنٹ بھی کروایا جا چکا ہے۔ یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت لیبارٹری میں تیار کیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سابق سفیر نے اپنے ویڈیو پیغام کے آغاز میں کہا کہ آج کل جس چیز پر سب سے زیادہ بحث ہو رہی ہے، اس وجہ سے اب تک میں نے لب کشائی نہیں کی کہ ہزاروں افراد لوگ بہت سی باتیں کر رہے تھے، تو ایسی صورتحال میں مجھے کچھ کہنا نامناسب لگا۔ افواہوں کا جائزہ لینے کے بعد محسوس یوں ہوا کہ بہت سی باتوں کو حذف کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کرونا وائرس قدرتی نہیں بلکہ ایک لیبارٹری میں تیار کیا گیا ہے تاکہ لوگوں میں خوف و ہراس پھیلایا جائے۔ انہوں نے اپنے ویڈیو پیغام میں یہ بھی بتایا کہ 2006 میں امریکہ کی ایک کمپنی نے اجازت لے لی تھی۔ 2014 میں یہ ظاہر کرنے کے لیے یہ کسی ایسی جگہ سے حاصل نہیں کیا گیا تو اس کی ویکسین 2019 میں باقاعدہ منظور کیا گیا اور اس کی ویکسین کی تیاری اسرائیل میں کی جا رہی ہے، اور انہوں نے واضح کیا کہ یہ صرف انہی ملکوں کو ملے گی جو اسرائیل کو تسلیم کریں گے۔ اور اب تو کرونا وائرس بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اور اس کی نئی علامتیں بھی سامنے آ گئی ہیں۔ طبی ماہرین نے کہا ہے کہ سونگنے کی حس بھی اس میں ختم ہو جاتی ہے۔ سونگنے کی حس کو پہلے ہی کسی وائرس کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ اب تو برطانیہ نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ سونگنے کی حس کے ساتھ ساتھ اس میں چکھنے کی حس بھی ختم ہو جاتی ہے، اور ایسے کئی مریض ہیں جن میں یہ سونگنے کی حس اور چکھنے کی حس ختم ہو گئی ہے لیکن دیگر علامتیں نظر نہیں آئیں۔ ایسے مریض بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں اور یہ خاموشی کے ساتھ وائرس پھیلانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ یہ علامتیں کئی ممالک کے لوگوں میں نظر آئی ہیں۔ اس میں ایران، شمالی اٹلی، امریکہ میں ایسے کیس رپورٹ ہو چکے ہیں جس میں دیگر علامتیں نظر نہیں آئیں لیکن سونگنے اور چکھنے کی حس ختم ہو گئی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کو بھی اس میں شامل کیا جائے کہ یہ ایک علامت ہے، اور جن افراد میں ایسی علامتیں پائی جائیں ان کو فوری اپنا ٹیسٹ کروانا چاہیے تاکہ دوسرے لوگ اس سے بچ سکیں۔ اب سائنسدانوں نے دعویٰ کیا ہے کہ کسی افراد کا خون بھی اس وائرس پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ ایسی تحقیقات سامنے آئی ہیں جس کے دوران چین سے تعلق رکھنے والے لوگوں پر تجربہ کیا گیا ہے کہ سائنسدانوں نے اے یا اے پلس بلڈ کے افراد کو خطرہ سب سے زیادہ ہو سکتا ہے اور او بلڈ گروپ والے افراد کو خطرہ کم ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ او بلڈ گروپ والے افراد کو یہ وائرس نہیں لگے گا، ان کو بالکل احتیاط کرنی چاہیے، اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اے والوں کو یہ وائرس لازمی لگے گا۔ ہم سب کو احتیاط لازمی کرنی چاہیے اور گرم پانی کا استعمال کرنی چاہیے۔ ٹھنڈی چیزوں پر یہ وائرس جلدی اثر انداز ہوتا ہے، اس لیے کولڈ ڈرنک وغیرہ یا ٹھنڈی چیزوں کا استعمال بالکل نہیں کرنا چاہیے تاکہ ہم بچے رہیں۔ اپنی اور اپنے ارد گرد صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے اور اپنے ہاتھوں کو دھوتے رہنا چاہیے۔ ہر ٹائم وضو میں رہیے تاکہ یہ وائرس آپ کے پاس نہ پہنچ سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس وائرس سے بچائے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمیں اجازت دیجئے۔ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔